الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی القرشی سید ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المرتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سلام علیکم ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد سے بلا فصل تو بلا فصل کے ماننے والوں میں اتنا فاصلہ کچھ زیب نہیں دیتا تھوڑا تھوڑا کیا جائے تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے جو بلا فصل کو مانتے ہیں وہ بلا فصل ہو جائے حضور آئیے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا اپنی اپنی مقبولیت دعا اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے واسطے اتنی بلند درود بھیجیں کہ جتنا درود بھیجنے کا حق ہے عزیزان اکرام قدر و صاحبان علم تمکین و مکرمین مہمان ہونے کی حیثیت سے صرف ایک اپیل ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کرنے لگا ہوں مگر وہ کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کو اللہ نے ایک وعدے کا پابند بنایا ہے تھوڑا بولیے احساس تنہائی نہ ہو جملہ ضائع ہو گیا تو بڑا دکھ ہوگا آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کو کیا ہے نبیوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تم میرے محمد کی گواہی دو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نبوتیں دی جائیں تو محمد کی گواہی دو تو تمام نبیوں نے محمد کی گواہی دی اللہ نے کہا یاد رکھو اگر تم اس وعدے سے پھر گئے مکر گئے فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الْفَاسِقُونَ تم تمام نبی فاسق ہو جاؤ گے تم تمام نبی قاصر ہو جاؤ گے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی اگر محمد کی گواہی نہ دیں ان کی نبوت بیکار ایسا تھوڑا بولیے اللہ محترم ان کی رسالت بیکار ان کی قلت بیکار ان کی طہارت بیکار آدم محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا پاپ بننا بیکار ہے اے نوح محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا کشتی بنانا بیکار ہے اے ابراہیم محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا کعبہ بنانا بیکار ہے اے اسماعیل محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا ذبح ہونا بیکار ہے اے موسیٰ محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا کوہ طور پہ اللہ کی زیارت کرنا بیکار ہے اے عیسیٰ محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا بن باپ کے دنیا میں آنا بیکار ہے اے یعقوب محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا رونا بیکار ہے اے یوسف محمد کی گواہی دو وگرنہ تمہارا حسن بیکار ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی اگر محمد کی گواہی نہ دے ان کی نبوت بیکار اور اے محمد غدیر خم میں تو نبی کی گواہی نہ دی تمہاری نبوت بیکار ہے جزاک اللہ
ان کی نبوتیں نہیں بچتی اور محمد علی کی گواہی نہ دیں. سرکار جب محمد مصطفیٰ علی کی گواہی نہ دیں ان کی نبوت نہیں بچتی. اللہ جانے یہ مولوی کی نماز کیسے بچ جائے گی. اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ کی مشکل توحید باندھنے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ کو اپنی منزل پہ لے آؤں گی جہاں میں نے پڑھنی شروع کر. سورہ بقرہ کی چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. یعنی اللہ جس کو ہدایت کر دیتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. ترجمہ یہ نہیں ہے سورہ بقرہ کا. اس میں لفظ من آیا ہے. من بازیہ ہوتا ہے, من تبعیض کے لیے آتا ہے, من تھوڑے کے لیے آتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. اللہ جس کو تھوڑی سی ہدایت کر دیتا ہے. ایسا تھوڑا بولیے 5 منٹ کی زمین ہے. جس کو اللہ تھوڑی سی ہدایت کر دیتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. اہلیہ دلشاد کو اگر یہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ ضائع ہوگی تو بڑا دکھ ہوگا. شاہ جی اپنے مجمع کو کہیے گا میرا ساتھ دیجیے گا. من ہوتا ہے تھوڑے کے لیے, تھوڑا, اللہ کا تھوڑا. اللہ نے آدم کو کہا فَنَفَخْتُ مِن روحی. ہم نے آدم میں تھوڑی سی روح داخل کی. یعنی جس میں تھوڑی روح داخل ہو اسے سجدہ ہو جاتا ہے. اور جو کل روح ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی روح داخل, 5 منٹ کی تمہید ہے, جس میں تھوڑی سی روح داخل ہو اسے سجدہ, اور جس میں کل روح آ جائے وہ تو اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ کو کہا من کلمۃ اللہ, تو میرا تھوڑا سا کلمہ ہے. یہ جو تھوڑا سا کلمہ ہے نا عیسیٰ کیا کرتا ہے, مٹی لیتا ہے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہے, پرندہ پرواز کرتا ہے. یہ ہے من کلمۃ اللہ, تھوڑا سا کلمہ. اللہ کے تھوڑے سے کلمے کا اختیار یہ ہے کہ وہ خالق ہوتا ہے. تھوڑا سا کلمہ جو ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے, پرندہ بنا کے پرواز کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ تھوڑا سا کلمہ ہے. اور جو کل کلمہ ہوتا ہے وہ قالین میں بنے ہوئے شیر کو صرف دیکھتا ہے. یہ من ہے, من تھوڑا سا کلمہ, من تھوڑی سی روح. توجہ کرے گا ٹھیک ہے جی. ایسے ہی اللہ نے من کا مطلب ہے جز, تھوڑا سا. اگر میم نون من ہوتا ہے زیر آ جائے من ہے, اگر اس کو پر زبر آ جائے تو من ہے. من کہتے ہیں کل کو. توجہ نہیں کرتے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم واللہ عندہ علم الکتاب. تمہارا گواہ وہ ہے جس کے پاس کل علم ہے. اچھا ایک جگہ اور مجلس شروع ہو چکی ہے, اب میں تمہید ختم ہو چکی ہے. توجہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو مقروض کرے قرض حسنہ کی صورت میں. قرض معین ہے. قرض معین کیا ہوتا ہے, شاہ جی یہ 200 روپے دیجئے کل لے لیجئے گا, یہ ہے قرض معین. قرض حسنہ کیا ہے, سرکار 1000 روپے دیجئے میرے پاس جب ہوں گے. اللہ قرض معین نہیں مانگ رہا, اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے. کچھ مانگ رہا ہے, وہ کیا مانگ رہا ہے, کب مانگ رہا ہے. ایک ملک ہے, اس ملک کا ایک شہر, شہر کی گلی ہے, گلی میں ایک گھر ہے, گھر میں ایک بستر ہے, رات کا وقت ہے, اور وہ بستر محمد جیسے کی طلب میں ہے. میرے لفظوں کی داد دیجئے کہ توجہ دیدہ محمد لفظوں کے ساتھ محمد جیسے کی طلب میں ہے. وہ بستر چاہ رہا ہے کہ محمد تو جا رہے ہیں,
اس بستر پہ یا محمد سوئے یا محمد جیسا سوئے. اللہ نے کہا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے جو اس بستر پہ سو کر اللہ کو مقروض کر لے؟ سویا کون؟ جو بھی علی سوئے تو اللہ نے کہا کہ علی یہ دین مجھے دے دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور میں تمہارا مقروض ہو گیا. نیند بھی لے لی. میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے, آپ کا دل نہیں چاہتا. بھائی میرا تو یہی انداز ہے پڑھنے کا, اور میں تھوڑا سا مشکل میں پڑھنا ہے, یقیناً چوٹ آئے گی تو اس کے لیے معافی. کون سی توجہ ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو. سلامات پڑھی محمد والا. ورنہ کوشش کروں میں بات تک پہنچ گیا تو ضرور. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, نیند لے لی, اپنی ساری مشیت علی کے حوالے کر دی, اور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارا مقروض بھی ہوں. اچھا اللہ نے مطلب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ابھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جائے اور میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان بارڈر پہ حکم کرتے ہیں کہ دیکھو انڈیا حملہ کرنے والا ہے, تمام فوجی سو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ رسول کی جان کو خطرہ ہے. علی کو سلایا کیوں جا رہا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ علی بیدار رہنا, علی جاگتے رہنا, میری جان کو خطرہ ہے. کیوں سلایا؟ سلانے کا کوئی مقصد تو ہے. اس لیے حضور جو سمجھیں گے ان کو میں داد دوں گا. اس لیے کہ ایک دن پہلے عالم گواہ ہے, آیت آئی تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. اللہ وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو نیند نہیں آتی؟ کہا نہیں. کہا جب اللہ کو نیند نہیں آتی تو سوئے ہوئے ہم نے علی کو بھی نہیں دیکھا, آج تلک علی کو اونگتے بھی نہیں دیکھا. اب اللہ نے کہا محمد علی کو سلانا ہے. یہ سوئے گا نہیں تو نہ تمہاری نبوت اور نہ میری توحید بچے گی. بس علی سویا, نیند دے کے مشیتوں کا مالک علی ہو گئے, اور اللہ مقروض بھی ہے. توجہ نہیں کرنا. اچھا مقروض کیسے کہتے ہیں؟ المقروض ہو یعرض یا عرضتن بمقروض الا لیقرضہ. مقروض کیسے کہتے ہیں؟ مقروض اسے کہتے ہیں مثلا مثال کے طور پہ شادی ہے, میں نے ان کا 2 لاکھ روپے قرض دینا ہے, اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں, میں نے ان کا 2 لاکھ روپے مقروض قرضہ دینا ہے. تو ان کا ایک دوست یعنی محبوب مقصود آتا ہے شاہ جی کے پاس اور آ کے کہتے شاہ جی 1 لاکھ روپے چاہیے, ضرورت ہے مجھے. تو شاہ جی نے کیسے کرو کراچی فون کرو علی بابا نقوی کو, میرا نام لینا وہ تمہیں پیسے دے دے گا, تو میں مقروض ہوں. مقصود نے مجھے شاہ جی کے حوالے سے فون کیا, میں نے فوراً 1 لاکھ روپے دے دیا کہ اچھی بات ہے قرض آہستہ آہستہ اتر جائے. اگر مقصود شاہ جی کو لے آیا تو پورا 2 لاکھ روپے دینا پڑے گا. اللہ ہے علی کا مقروض. راہب آتا ہے, جو سمجھ رہے ہیں جن کی زبان ہے وہ میرے ساتھ بولے. راہب آتا ہے, محمد سے کا اولاد کا نہیں, روتا مباہی نکلا, حسنین نے 7 بیٹے دیے. اللہ نے کہا جبریل علی ابن ابی طالب, اے جبریل حسنین کے کہنے پر 7 بیٹے راہب کو دے دو, کیونکہ ان کے باپ کا میں مقروض ہوں. اگر حسنین علی کو لے آئے تو راہب کو نئی دنیا بنا کے دینی پڑ جائے گی.
مقروض ہے علی کی. تبھی ہر نبی دعا کرتا ہے اللہم بحق محمد و آل محمد. اے اللہ تمہیں اس حق کا واسطہ جو تم نے آل محمد کا دینا ہے. توجہ ہے اللہم بحق محمد و آل محمد. تجھے اس حق کا واسطہ جو تم نے آل محمد کا دینا ہے، یعنی وہ اس کا مقروض ہے. اور مقروض اس طرح ہے کہ پوری مشیت اس نے علی کو دے دی. پوری مشیت علی کو دے دی. یہ جو نہیں سمجھیں گے وہ قابل پریشان ہیں، اور جو سمجھ جائیں گے ان کے لیے دعویٰ. اللہ نے پوری مشیت دے دی، کون سے لے کر اپنی ذات تک کا مالک علی کو بنا دیا ہے. یعنی کہ کون سے لے کے ذات مشیت تک کے مالک کو توجہ نہیں کرتا. یعنی وہ یہ کرتا جب کہ ایک یہودی ہے اشعث نام کا، اس نے بھی علی کی طرح ایک دعویٰ کیا سلونی قبل تفریح. دوست آتے اس کے پاس، یہودی کا دوست، بتاؤ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو وہ بتاتا تمہاری جیب میں اتنے پیسے ہیں. وہ بتاتا جب بتاؤ کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں، تو وہ یہودی بتاتا کہ تم یہ کھا کے آیا. اس سے پوچھتے کیا بارش ہوگی، یعنی جو علم غیب ہے وہ یہودی بتاتا. یہودی کے دوستوں نے کہا اشعث کے کہ تمہاری کوئی حسرت کا ایک حسرت ہے کہ علی مجھ پہ سوال کرے اور میں علی کے سامنے سلونی قبل تفتنونی کہوں. دوستوں نے کہا یہ گھوڑے کا میدان، علی منبر پر بیٹھا ہے، چلتے ہیں. دوست اسے لے کے آئے، وہ پیچھے بیٹھ گیا. علی نے جب اسے دیکھا کہا اشعث قریب آ اتنی دور نہیں بیٹھتے، قریب آؤ. وہ قریب آ کے بیٹھ گیا. کہا اشعث تمہاری حسرت کہ میں تم پہ سوال کروں، اور میں تم پہ سوال کروں تو جواب دو گی؟ کہا جی مولا دوں گا جواب. توجہ ہے. بنا تشبیہ علی نے دو انگلیاں یوں کی ہوا میں، ایسے انڈا آ گیا. علی نے ایسے ہوا میں انگلیاں کی، انڈا آیا. مولا نے کہا اشعث بتا یہ انڈا کہاں سے آیا؟ کہ مولا فلاں ملک ہے، اس فلاں ملک کا ایک شہر ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ پہ درخت ہے، درخت پہ کبوتری نے 2 انڈے دیے، آپ یہ انڈا وہاں سے لائے ہیں. ایک انڈا وہاں ہے، ایک آپ کے ہاتھ میں ہے. مولا نے کہا بھئی تو بہت بڑا عالم ہے، تو پھر ایک کام کر یہ انڈا تو یہی بیٹھ کے وہی رکھ کے آ. یہ نہیں ہو سکتا. کہا جب تیرا علم ختم ہوتا ہے وہاں میری انگلیاں جا سکتی ہیں. درود پڑھی محمد والے کی ذات. بارہ جی کا سلام. توجہ کر رہے ہیں. پوری کائنات مقروض ہے علی کی ذات. خدا مقروض ہے علی کے ذات. توجہ کر رہے ہیں، پریشان ہو نہیں. اور مولا خود فرماتے ہیں انا مثل اللہ، میں اللہ کی مثل، یعنی میں اللہ کا ہوں. بس ختم ہو گئی، تھک گئے، جانے نکل گئے. علی اللہ کا ہو ہے. وہ بہو کسے کہتے ہیں؟ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو شیشے میں ہے وہی آپ ہیں، مگر وہ اتنا آپ ہیں کہ وہ آپ نہیں ہیں مگر آپ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ جیسا ہے، آپ اس جیسے ہیں، مگر وہ آپ نہیں ہیں
مگر آپ ہیں۔ اللہ کے آئینے کا نام علی ہے۔ اللہ جس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ جس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسے عین اللہ کہتے ہیں، اسے لسان اللہ کہتے ہیں۔ علی ہو بہو اللہ جیسا ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، ہو بہو اللہ جیسا ہے، یعنی کتاب کا نام ہے موالد الصبح، 21 جلدوں پہ کتاب ہے یہ۔ علامہ تقی حمدانی بہت بڑے جید مجتہد گزرے ہیں، اگر ان کی کتاب مجتہد درس خارج میں نہ پڑھے تو مجتہد نہیں بنتے۔ امام صادق کے عالم محمد جل جلالہ فرماتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، 40 دن مولا نے شاہ جی توحید پہ درس دیا۔ اللہ یہ ہے، اللہ رحمان، اللہ رحیم۔ امام کی زبان سے توحید نکل رہی ہے، امام توحید بیان کر رہے ہیں تو کیسی توحید ہوگی؟ مولوی کی توحید نہیں ہے۔ 40 دن توحید بیان کرنے کے بعد ابو بصیر مولا کے ایک صحابی ہے، وہ دست بدستہ امام کے پاس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا کیف سمعت علی اللہ، آپ نے ہمیں اللہ بتایا ہے، کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ مجھے اللہ دکھائی ہی دیتے۔ امام نے کہا رات کو گھر پہ آیا، وہ رات کو گھر پہ آتا ہے، مشکل موضوع نہیں پڑھوں گا، بالکل آسان ایک لفظ کہہ کہ میں نے آپ کی سماعتوں کے لیے آتا ہے۔ جو ہی وہ رات کو گھر پہ آتا ہے، امام اسے پیچھے والے کمرے میں لے گئے۔ امام نے کہا آپ سوال کرو کیا بات ہے؟ کہا بولا 40 دن آپ نے اللہ بتایا ہے، اللہ دکھایا نہیں ہے۔ امام نے کہا انت عین الجنبشہی و غیر جنبشہی، کم وقت تک تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بولا آپ کا ہم ہے مثل اللہ، ہم ہو بہو اس جیسے، اور اس وقت دانا للہ ہم اللہ ہے۔ کہا بولا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہم ہے، ہم وہ ہیں، وہ ہم ہیں، ہمارے اس کے درمیان تعلقات ہی کچھ ایسے ہیں، ہمارے اس کے درمیان کچھ رشتہ داری ایسی ہے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے ہم بن جاتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں۔ کہا بولا کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ نہیں تھے؟ اور وہ تھا؟ مولا نے کہا ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ہم نہیں تھے، وہ تھا۔ کہا بولا جب وہ تھا اور آپ نہیں تھے تو آپ کہاں تھے؟ کہا ہم اس میں تھے۔ جو نہیں کہا بولا کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ تھے اور وہ نہیں تھا؟ کہا ایسا وقت بھی تھا کہ ہم تھے اور وہ نہیں تھا۔ کہا بولا وہ کہا تھا؟ کہا وہ ہم میں تھا۔ کہا جب سے ہم ہیں تب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں، ہم اس کی مثل ہیں۔ توجہ نہیں کر رہا، ہم اس کی ہو بہو ہے۔ مثل کے لیے ایک آیت مجھے یاد آگئی تاکہ مثل واضح ہو جائے، سورہ جمعہ میں ارشاد قدرت ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اے حبیب تمہاری محفل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گدھوں کی مثل ہیں، کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ یعنی مثل کہتے ہیں ہو بہو، فطرت کو۔ ابھی بس آپ کے ذہنوں کے لیے بس جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ دیا، صرف 2 جملے کہہ کے آپ سے زیادہ چاہنی ہے۔ ابھی لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 عمل ایسے ہیں جو نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا۔ پہلا وہ 3 شیطان جو ہیں، ان کو پتھر نہ مارا جائے تو حج نہیں ہوتا، ایسے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ 3 شیطان نہیں، 3 شیطانوں کی مثل ہے، 3 شیطانوں کی شبیہات ہیں، تصویریں ہیں، عکس ہیں۔ وہاں 3 شیطان کھڑے ہوئے تھے، ایک لمبا ہے،
سا چھوٹا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے۔ 3 شیطان ہے، ان کو پتھر نہ مارا جائے تو حج نہیں ہوتا۔ ان کو مارنے کے بعد 4تھا پتھر ہے حجر اسود، اسے چوما نہ جائے تو حج نہیں ہوتا، ہے پتھر ہی پتھر جیسا۔ یعنی کہ قرآن بتا رہا ہے کہ شکلیں ملتی ہوں تو 9 ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ہم جیسا ہے، اس کا باطن ہم جیسا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟ اچھا وہ 3 شیطان نے کیا کیا ہے کہ وہ 3 شیطان بن گئے؟ وہ لمبا شیطان، اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، میانہ بھی ہے، درمیانہ بھی ہے، لمبا بھی ہے، طویل بھی ہے۔ یہ پہلا شیطان حضرت ابراہیم کی زوجہ کے پاس آتا ہے۔ نبی ابراہیم اسماعیل کی والدہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں بیوی تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، گھر سے باہر نکلو۔ بی بی نے کہا لا حول ولا قوت، کبھی بھی آپ کو کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے شیطان ہوتا ہے۔ وہ جو کرے تھا پہلے شیطان یہ ہے کہ نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا۔ اللہ کس نے مشورہ دیا کامیاب نہیں ہوا۔ جو مشورہ دے وہ تو شیطان، اور جو کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے۔ اب دوسرا شیطان کون ہے؟ وہ آتا ہے جناب ابراہیم کے پاس، آ کے کہتے ہیں سرکار خواب آیا بھی ہے یا ایسے ہی؟ ہو سکتا ہے خالی پیٹ سو گئے ہو، رات کو کھانے میں گڑبڑ ہو گئی ہو۔ تو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت، کیا سرکار آپ کو کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہ جو نبی کے ذہن میں شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ بعد میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ تیسرا آتا ہے اسماعیل کے پاس آ کے کہتے ہیں سرکار بھاگ جائیں، آپ کو نبی ذبح کر دے گا۔ تو جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہ جو نبی کو چھوڑنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ 3 شیطان، پہلا وہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے، دوسرا شیطان جو نبی کے ذہن میں شک کرے، تیسرا وہ جو نبی کو چھوڑنے کا مشورہ دے۔ تو سرکار 3 ہی شیطان، ضرور ہے مکہ جانا، ان تینوں پہ تبرہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ۔ وہ تو کوئی ابلیس اکبر، ٹھیک ہے، توجہ ہے ذات محترم کے نہیں۔ اب چوتھا ہے حجر اسود۔ مولا فرماتے ہیں حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے، قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ کس نے مجھے علی ولی اللہ پڑھ کے چوما ہے۔ میرا بوسہ ولایت کے لیے چوما ہے، اس نے مجھے بوسہ دیا ہے ولایت کے لیے، نبی طالب کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں جس میں ولایت علی نہیں۔ آپ توجہ کریں ذرا بہت۔ میں ایک جملہ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آخری جملہ ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے صرف دیکھیں بات یہ کیا میری پہلی مجلس ہے، تو جو میں پڑھتا ہوں وہ میں پڑھ نہیں پا رہا، تو اس کے لیے ذہن بنانا پڑتے ہیں، راہ ہموار کرنا پڑتی ہے۔ تو میں اسرار کا طالب علم ہوں، فضائل میں نہیں پڑھتا ہوں۔ علی کو میجر عزیز بٹی بنا کے پیش کیا گیا، بس لڑواؤ، بس یہی کرتے رہو۔ علی بادشاہ کے بہت سے اسرار ہیں جو میں پڑھتا ہوں، مگر چونکہ بھی راہ ہموار نہیں ہے، انشاءاللہ آگے آتے جائیں گے تو پڑھتے جائیں گے۔ ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم سے 2000 سال پہلے ہندوؤں کے پیشوا گزرے ہیں جن کا نام ہے شری کرشن۔ 2000 سال پہلے شری کرشن گزرے ہیں جن کی ماں کا نام یشودا میاں تھی۔
اور ماموں کا نام کنش تھا. وہ جو ہی کنش کے ساتھ جنگ ہوئی ادھر فوج کروڑوں میں تھی اور شری کرشن کی فوج کی تعداد 313 تھی. انہوں نے اپنے پانڈووں سے کہا جو پانڈو نائب تھے کہ جانشین وزیر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہا کہ میرے ماما کو کہو کہ مجھے چند تھوڑا سا لمحہ چاہیے میں ایشور سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے وقت دے دیا. جناب کرشن ریگستان میں گئے لباس اپنا مجاہدوں والا اتار کے فقیری لباس میں ہاتھ بلند کرتے ہیں. توجہ ہے میرا ساتھ دیجئے گا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا بس آخری جملے ہیں اس کے بعد مسائل کے 2 جملے. جو ہی ہاتھ بلند کیا اور کیا کہتے ہیں اے ایشور اے پرمیشور تمہیں تیرے پیارے کا واسطہ اور پیارے کی کنیا کا واسطہ کنیا میں بیٹی کا واسطہ اور اس بیٹی کے پتی کا واسطہ پتی میں شوہر اس کنیا یعنی پتی اور پتنی کے 2 سپوتر یعنی بیٹوں کا واسطہ اور اے ایشور تمہیں سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ مندر میں نے کعبہ اور اس مندر میں پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ یعنی حجر اسود اور اس کے قریب آنے والے تیرے روپ کا واسطہ یعنی تجھ جیسا اور اے ایشور توجہ میرے نانے محمد اوم ایم حریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریانی یہ شری کرشن پڑھ رہے ہیں. اوم ایم حریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریانی شدی مم کرو آپنی مم نواریو سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو سوہا. اب اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ناؤ دے علی انوزر اللہ جائے گے پوری کائنات مغروض ہے عالم محمد اور آل محمد کی بیٹیاں چادریں مانگتی رہی. معصوم فرماتے ہیں جب کسی کا مسائل پڑھا جائے کوئی آئے یا نہ آئے مگر جب معصوم سکینہ کا مسائل پڑھا جاتا ہے 3 ہستیاں ضرورت ہیں. میرے پاس لفظ نہیں ہے مجھے معاف کر دیجئے گا. یہ جہاں دروازہ ہے نا یہاں پہ ایک عزادار آ کے بیٹھ گیا ہے صبح سے نہیں بلکہ شام سے آیا ہوا ہے جو پانی نہیں خون روتا ہے. جب آپ مصائب سکینہ میں روئیں گے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا امامہ اتار کے آپ کی گود پر رکھے گا اور ہاتھ بلند کر کے کہے گا باری اللہ اگر اس کی کوئی بہن ہے تو اس کے سامنے تماچے نہ کھانا آج حکم نہیں مولا کوئی غم نہ دے آپ کے کے سوا. اور دوسری ہستی اسی بی بی کا باپ جو ضربوں پہ ضربوں سے شہید ہوا ہے اور تیسری ہستی وہ ہے جو جنت البقیع سے پیدل چل کے آئی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے. بس حضرت علی حسین آ گیا یزید کا دربار جو رونے آگے صرف ان کے لیے ایک جملہ میں نے کہنا ہے تماشا دیکھنے والوں سے مخاطب نہیں. یزید نے آل محمد کے قافلے کو جو شام گئے ہیں سو گئے ہیں جو نہیں گئے ان کو لے کے جائے اس نے اس جگہ پہ آل محمد کو قیدی بنا کے کھڑا کیا جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا ہے جہاں یہودیوں کو نصارہ کو کافر اور مشرکوں کو قیدی بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے. اس نے وہاں پہ آل محمد کی مستورات کو کھڑا کیا اور شیبر نے اعلان کیا کہ اے زمانے والوں اے دربار والوں جو رونے آگوں سے تم کے لیے جملہ ہے اے دربار والوں اگر کسی کو کنیزوں کی ضرورت ہے تو کنیزیں حاضر ہیں اس کی قیمت دے کے کنیزیں خرید کے لے جاؤ. مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام میمر عراقی ہے مولا کا غدیر کا صحابی اس نے مولا سے وعدہ کر رکھا تھا کہ مولا اگر میرے یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ہوئی تو آپ کی نسل کو کنیزی یا غلامی میں دوں گا مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. وہ اپنی زوجہ سے کہہ کے آیا تھا کہ میں شام جا رہا ہوں
وہاں سے کوئی اچھی سی کنیز خرید کر آل محمد کو ہدیہ کریں گے. جب یہ دربار میں آ کسی نے سنا نا کہ کنیزیں بک رہی ہیں، بڑا خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا، یہ کنیزیں خرید کے میں دے دوں گا. اس کی نظر ایک بچی پہ پڑی، اس کے رخسار نیلے تھے، کانوں سے خون جاری تھا. شمر کے پاس آ کے کہتے ہیں شمر اس بچی کی کیا قیمت ہوگی؟ کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، وہ مالک کھڑا ہے جس کی عمر 24 سال ہے اور خون رو رہا ہے. یہ ممبر لاکی امام سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے اے قیدی یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ امام نے کہا میری بہن. کہ اس کی کیا قیمت لوگے؟ امام نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے کنیزی میں خریدنی ہے. امام نے جب یہ سنا نموں کے بل زمین پہ گر گئے. فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے اے صحابی رسول تو اس بچی کو خرید کے کیا کرو گے؟ کہ مدینہ میں میری آقا زادی رہتی ہے، میں نے یہ کنیز اسے دینی ہے. بی بی طلب پہ کہتی تمہاری بی بی کا نام کیا ہے؟ حضرت نے جب نام کا سنا میں میرا کتاب پہ کہتے تو کنیز ہے وغیرہ تیرا سر یہی جدا کر دوں. کہاں وہ بی بیاں کہاں یہاں نام لے کہ میں توہین عظمت نہیں کرنا چاہتا. کہا اچھا یہ جس بی بی کو تو خریدنے آیا ہے نا یہ اس بی بی کے بھائی کی بیٹی ہے. حضرت عمر لاکی نے کبھی دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لی اور اپنے ہاتھ کو قطع کیا. قطع کرنے کے بعد بی بی کے قدموں پر رکھ کے کہتے ہیں سکینہ مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ تو حسین کی بیٹی ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیالہ العظیم.